نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں برباد نہ کرنا۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کا ارتکاب نہ کرنا۔ کچھ حد بندیاں کی ہیں، انہیں پھلانگ کر آگے نہ بڑھنا۔ کچھ چیزوں سے اس نے سوچ سمجھ کر خاموشی اختیار کی ہے، تم ان کی کرید میں نہ پڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یہ دعا جسے ہم اپنی بیماریوں کے سلسلے میں کرتے ہیں، اور یہ دعائیں جو ہم اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ احتیاطی تدابیر جو ہم دکھوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب چیزیں بھی تو اللہ ہی کی تقدیر میں سے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن جب کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، دیکھ تو خدا کو یاد رکھ تو خدا تجھے یاد رکھے گا، تو خدا کو یاد رکھ تو خدا کو اپنے سامنے پائے گا، جب مانگے گا تو خدا سے مانگ، جب تو کسی مشکل میں ہو تو مدد کا طالب ہو تو اللہ سے مدد طلب کر، خدا کو اپنا مددگار بنا، اور اس بات پر یقین رکھ کہ سب لوگ مل کر بھی تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اسی طرح سب اکٹھا ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں کر دیا ہے۔ تو محترم ناظرین، جو بھی آپ کو نفع نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنے سارے احوال بیان کرے گی، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے دریافت فرمایا،
جانتے ہو احوال بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، بیان کرے گی کہ فلاں مرد اور فلاں عورت نے میری پیٹھ پر فلاں دن فلاں وقت برا یا اچھا کام کیا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، لوگوں کے اعمال کو اخبار کیا گیا ہے۔ یعنی زمین پہ چلتے پھرتے جو بھی آپ گناہ کا کام کرتے ہیں یا کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس دن زمین جو ہے گواہی دے گی کہ میرے اوپر اس نے یہ اور یہ ٹائم پہ فلاں دن میں یہ برا کام کیا تھا۔ محترم ناظرین، آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں جو ہے دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ اور بلا معاوضہ کوئی بھی یہاں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت پسندیدہ عمل ہے، سب کو کھانا کھلایا کریں۔ اور محترم ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دے کر اللہ کے راستے میں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرو سب کو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو ہمارے جو بہن بھائی باہر کے ملکوں میں یا پاکستان میں ہیں، باہر کے ملکوں میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں جو اپنے گئے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، تو اپنی نیک کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ اپنی ترتیب بنا لیں کہ اپنی سیلری سے، اپنی تنخواہ سے یا اپنے کاروبار میں سے میں نے مہینے کے مہینے اتنے %، 5% یا 10% یا 15% یا جتنا زیادہ ہو سکے اتنا میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے کاروبار میں کیسے برکت آتی ہے، اور جو ہے وہ اللہ آپ کو زیادہ کر دے گا مال۔ تو اللہ کے راستے میں آپ مہینے کا حساب لگا لیں، ہر مہینے جو ہے وہ ترتیب بنا لیں کہ اتنے جو ہے میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آگے بھیج دیا وہی باقی بچے گا، وہی آخرت کا سامان بنے گا۔ جو دنیا میں خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو کوئی کسی کے پیچھے بعد میں کچھ نہیں کرتا، اپنی زندگی میں اپنی یہ جو اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہوئی ہے اسی کو غنیمت سمجھیں اور اپنی نیک کمائی میں سے جو ہے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں۔ نیچے ڈسکرپشن میں میرا دیا گیا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، اس میں رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، اور جیسے آپ کو مناسب لگے، اگر آپ کوئی چاول دینا چاہتے ہیں، مسالہ جات دینا چاہتے ہیں، آئل دینا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی چنے وغیرہ دینا چاہتے ہیں، نقدی دینا چاہتے ہیں، تو اس کا پورا حساب ہمارے پاس رکھا جاتا ہے۔ آپ جو ہے اپنی نیک کمائی سے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں، اس سے پہلے کہ ٹائم نہ ملے۔ اللہ ہمیں سب کو اپنے جو ہے راستے میں خرچ کرنے کی اور نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرے گا، حساب لے گا، اور وہاں نہ تو کوئی اس کا سفارشی ہوگا اور نہ کوئی اوٹ ہوگی، اور جو اسے چھپا لے، یعنی کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ شخص اپنی داہنی جانب دیکھے گا کسی سفارشی کے لیے تو سوائے اپنے اعمال کے اسے کوئی نظر نہ آئے گا، پھر سامنے کی طرف دیکھے گا
تو اسے پھر بھی کوئی نظر نہیں آئے گا، ادھر ادھر سب طرف نظر دوڑائے گا، اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا، پھر سامنے کی طرف نظر ڈالے گا تو ادھر بھی صرف دوزخ کو اس کی تمام ہولناکیوں کے ساتھ دیکھے گا۔ تو اے لوگو، آگ سے بچنے کی فکر کرو، ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی دے کر سہی۔ یعنی یہ فرمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آگ سے بچنے کی فکر کرو، چاہے ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی دے کر سہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچ کر تمہارا استقبال کروں گا اور تمہیں پانی پلانے کا انتظام کروں گا۔ جو میرے پاس آئے گا کوثر کا پانی پیے گا، اور جو پیے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اور کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن انہیں میرے پاس پہنچنے سے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ میرے آدمی ہیں، انہیں میرے پاس آنے دو۔ جواب میں مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کتنی نئی چیزیں بدعات داخل کر دیں۔ تو میں کہوں گا دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کے نقشے کو بدل دیا۔ تو محترم ناظرین، کوئی بھی کام اپنی طرف سے دین میں بنا لینا وہ بدعت ہے۔ ہمیشہ دین جو ہے وہ اس پہ عمل کریں، اپنی طرف سے یا لوگوں سے سن کر اپنے پاس سے یا لوگوں کے کہنے پر دین میں کوئی بات شامل نہ کریں۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کریں، جو دین ہے اسی کو دین سمجھ کے اس پر عمل کریں، اپنے پاس سے یا کسی کے کہنے پر دین میں نئی باتیں شامل نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔